بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت ہماری اصلاح کے لیے بہت زبردست صورت ہے، اگرچہ اس صورت کا نزول مکہ کے کچھ مشرکین کے لیے ہوا تھا، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے ہماری اور آپ سب کی اصلاح قرآن کریم میں ہے، اور قرآن اترا ہی ہے اصلاح کے لیے، ہماری زندگی بنانے کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ بہرحال میں مختصر اس صورت کا ترجمہ کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ صورت ہم کو کیا کہہ رہی ہے۔ ہمارے اندر دو عیب پائے جاتے ہیں۔ ایک عیب طعنہ دینا، بات بات میں ہم لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں ہنستے ہنستے سنا دیا، ہنستے ہنستے طعنہ دے دیا، سنا دیا۔ اور ایک عیب ہم میں موجود ہے، ہم کسی کو نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ایک عیب ہم میں موجود ہے، غیبت۔ عوام تو عوام، خواص بھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ غیبت کی بیماری عام ہو چکی ہے، حالانکہ یہ دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو طعنہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ، اور غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ حتیٰ کہ غیبت کے باب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بیان فرمائی۔ الغیبت اشد من القتل، کسی کو قتل کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے غیبت کرنا، لیکن ہم اس میں مبتلا ہیں۔ ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہے، بلکہ ہماری وہ مجلس اچھی نہیں لگتی جب تک کہ کسی پر تبصرہ نہ ہو۔ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا جب تک کسی پر تبصرہ نہ کرے، اور اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو کہتے ہیں آج مجلس میں مزہ نہیں آیا، آج مجلس پھیکی رہی۔ اور جس مجلس میں برائی ہو وہ مجلس ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ اب اس پر گناہ کیا ہے یہ صورت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ طعنہ دینے والے، لمزہ غیبت کرنے والے۔ ہلاکت ہے طعنہ دینے والوں کے لیے اور غیبت کرنے والوں کے لیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا سخت ہے وہ طبقہ کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی۔ آپ انداز لگائیں کہ وہ کیسا طبقہ ہوگا، وہ کتنا خطرناک ہوگا کہ خود جہنم پناہ چاہتی ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ یہ الفاظ استعمال کیے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے طعنہ دینے والوں کے لیے اور غیبت کرنے والوں کے لیے۔ عمومی طور پر اس بیماری میں مبتلا کون ہوتے ہیں؟ الذی جمع مالا وعددہ، مال، پھر اس پر غرور، اس کو گننا، اس پر پراؤڈ، تکبر، جس کے نتیجے میں دوسروں کی حقارت، پھر گناہوں کی عظمت کا دلوں سے نکل جانا، پھر گناہ کو معمولی سمجھ لینا، یہ ساری باتیں الذی جمع مالا وعددہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے، اخلدہ، حالانکہ دولت میں پائیداری نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں، ویسے بھی نہیں ہے۔ آپ مہینے کی سیلری لے کر آتے، اگلے مہینے کیا ہوا؟
کسی کے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ سے تیسرے کے ہاتھ میں. ہے ہی نہیں استقامت، اس میں پائیداری ہے ہی نہیں. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ اس میں استقامت ہے ہی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کچھ ہے کھانے کے لیے. فرمایا کہیں سے تھوڑا ہدیہ آیا تھا، لیکن کوئی غریب مانگنے والا آ گیا تو میں نے اس کو اٹھا کر دے دیا. دل میں تو یہی تھا کہ میں آپ کے لیے رکھتی، لیکن بس کوئی آ گیا میں نے دے دیا اس کو. تھوڑا سا باقی ہے، قد بقت منہ قلیلا، تھوڑا سا باقی ہے، وہ میں پیش کروں حضرت؟ تو حضرت اصلاح فرما رہے ہیں اچھا ہوا دے دیا تو. اور تم اس کو باقی کہتی ہو، باقی تو وہ ہے جو تم نے دے دیا. سمجھ میں آیا؟ باقی تو وہ ہے جو تم نے دے دیا، اس لیے کہ وہ آخرت میں ہے، وہ باقی. یہ تو ابھی کھا لیں گے ختم ہو جائے گا. تو یحسب ان مالہ اخلد، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے ہی نہیں ایسا. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی لوگوں کو، کہ جو کسی زمانے میں لاکھوں کے حساب سے زکوٰۃ دیتے تھے، وہ ایک وقت زکوٰۃ لینے والے بنے. میری نظروں نے میں نے دیکھا ہے ان کو، اور وہ اس زمین پر موجود ہیں ابھی. یحسب ان مالہ اخلد، اللہ آگے نفی کر رہا ہے کلا، مال میں پائیداری نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، دوام نہیں ہے اس میں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر ویسے دنیا نہیں گئی تو کم سے کم موت سے تو ضرور جانے والی ہے، وہ تو طے شدہ ہے پھر. اور امام نے بہت اچھی مثال دی. افسوس یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں احیاء العلوم کی تعلیم نہیں ہوتی. اس کی تعلیم ہونا چاہیے. بڑی عجیب، یہ باب تصوف کی کتاب ہے. احیاء العلوم جو ہے وہ تصوف کی کتاب ہے. تو حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک ایگزامپل اور ایک مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور ہم اس کو ٹوائز دیتے ہیں. تو کبھی ہم ٹوائز لے لیتے ہیں کہ چلو بہت کھیل لیا، لاؤ، ہے نا، موبائل چھین لیتے ہیں، لاؤ بہت کھیل لیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے ٹوائز وہیں رہتے ہیں اور بچے کو اٹھا لیتے، چلو اسکول جانا ہے. تو کبھی ٹوائز لے لیتے ہیں، کبھی کھیلنے والے کو اٹھا لیتے ہیں. اس ایگزامپل کے ذریعے سے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں کھلونے کے طور پر دی. تو کبھی اللہ کھلونا لے لیتا ہے، کبھی پیسہ لے لیا، جاب لے لیا، بزنس میں ٹھپ ہو گیا، کاروبار کا مسئلہ ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا. کبھی ہمارے پاس سے ٹوائز لے لیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے ٹوائز وہاں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ اسی کو اٹھا لیتا ہے. موت آ گئی، چلو. ابھی 2 دن قبل جنوبی افریقہ میں ایک واقعہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا ان کو. بہرحال کچھ لوگ ان کو اٹھانے کے لیے آئے اور انہوں نے مقابلہ کیا یا جو کچھ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کے سر میں گولی مار دی صبح صبح. ساری دنیا ایسے ہی، دکان کاروبار ایسے ہی، اور زمین پر لیتے ہوئے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں پائیداری نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یاد رکھو اگر تم انہی گناہوں میں مبتلا رہے تو ضرور تم پھینکے جاؤ گے حطمہ میں. پھر اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ پیغمبر کو پوچھ رہا ہے اللہ. اور برا برے کو پوچھے تو اس کا مطلب بڑی چیز سے متعلق پوچھ رہا ہے. برا برے کو پوچھے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی بڑی چیز سے متعلق پوچھ رہا ہے.
اس لیے کہ بڑا ایسی چھوٹی چیز تھوڑے ہی پوچھے گا بھائی. ظاہر سی بات ہے کہ ہائی سیکنڈری کے اسٹوڈنٹ کو یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو پروفیسر جب سوال کرے گا یا افتاء کے اسٹوڈنٹ کو جب سوال ہوگا تو اس کی شان کے مطابق ہوگا نا. یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ فرسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ کا سوال اس کو کیا جائے. تو اللہ پوچھ رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ. اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے نار اللہ الموقدہ. نار کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اللہ نے بتایا جیسے میری ذات پائیدار ہے، میری جلانے والی آگ بھی ہمیشہ ہے. تمہاری آگ بجھ جاتی ہے، تمہارا فائر بجھ جاتا ہے، 2 دن جلے گا، 10 دن، 15 دن، سال، لیکن میں جس کو جلاتا ہوں وہ بجھے گا نہیں. نار اللہ الموقدہ. دنیا کی آگ بودی کو جلاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میری آگ التی تطلع علی الافئدہ، بودی کو جلاتی جلاتی تیرے ہارٹ اور دل پر پہنچے گی. تیرے دل کو میں جلا دوں گا، لیکن اس کے باوجود حال تیرا یہ ہوگا کہ تو مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی تجھے، بس جلنا ہی جلنا ہے. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ. اچھا دنیا میں بھاگنے کی انسان کوشش کرتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی مکان میں فائر ہو جائے، کچھ ہو جائے تو انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے. اللہ کہتا ہے کہ میں اندر میں ڈالنے کے بعد اوپر سے دروازہ بند کر دوں گا. انہا علیہم موصدہ. کوکر بنا دوں گا. جہنم کو کوکر پکاتے ہیں 5 منٹ میں، 10 منٹ میں ہڈیاں بون جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. فرمایا میں کوکر بنا دوں گا، دروازہ اوپر سے بند کر دوں گا. انہا علیہم موصدہ. اچھا انسان چلو اوپر سے بند ہو جائیں، راستے سارے بند، سٹیئرز وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور ایلیویٹر بھی بند ہو چکا ہے، سب کچھ ہو گیا، تو اندر ہی میں بھاگنے کی بچنے کی کوشش کرتا ہے. ادھر مکان میں بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، کہیں بھاگتا ہے بچانے کے لیے. فرمایا فی عمد ممددہ. اندر میں تجھے ستونوں سے باندھ دوں گا. عمود کا معنی ستون. میں تجھے ستونوں سے باندھ دوں گا، پھر تو بھاگنا چاہے گا تو بھاگ بھی نہیں سکے گا. تو نہ مرے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ نکل سکے گا. بڑا خطرناک عذاب ہے، بڑا خطرناک عذاب ہے. اس لیے ہماری زبان طعنوں سے پاک ہونی چاہیے. ہم طعنہ دینے والے نہ بنیں، کبھی نہ بنیں. بہت سی مرتبہ بعض لوگ ہیں ابھی آئے، کبھی اپنے اسٹوڈنٹ کو، کبھی اپنے شاگرد کو، کبھی کس کو، 2 سال کے بعد بیچارہ ملنے آیا، بہت فرصت مل گئی ابھی. یہ طعنہ ہے. طعنے نہ دے کسی کو. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پلے کہیں طعنہ نہیں ملتا. حضرت نے کبھی کسی کو طعنہ نہیں دیا، پوری زندگی پلے. روایتوں کا ذخیرہ اٹھا کر کے پلے، چاہے بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، ابو داؤد اٹھائیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت نے کسی کو کوئی طعنہ دیا ہو. محبت بھری باتیں تو فرمائی آپ نے، لیکن طعنہ کسی کو نہیں دیا. اور غیبت کا تو کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں. بلکہ حضرت عائشہ نے کسی انسان سے متعلق یوں بتایا، وہ صوتی ہے، چھوٹا ہے، اسمال، اس میں کچھ حقارت کی بو آ رہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ پہچان کے لیے آپ کہو، آپ جانتے نہیں تھے تو کہا کہ وہ چھوٹے قد کے انسان. ایک تو تعارف کے لیے یہ تو جائز ہے. حدیث شریف میں حمید الطویل، راوی کو طویل کہا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ذوالیدین، لمبے ہاتھ والے کہا تھا. یہ تعارف انٹروڈکشن کے لیے یہ تو کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن حقارت کے لیے کسی کو کہنا، تو حضرت عائشہ کی زبان میں حقارت کی بو آ رہی تھی کچھ، چھوٹا بتا کر. فرمایا عائشہ تو بولی تو نہیں، لیکن تیرا اشارہ اگر اسی اشارے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کالا ہو جائے گا. یعنی یہ گناہ ایسا ہے.
ساری زندگی آپ اٹھا لیجئے، غیبت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا حضرت کا، اور طعنہ بھی آپ کی زبان سے کبھی نہیں نکلا، یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ دو بدترین گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ کوشش کرنا چاہیے، اور کبھی ہو جائیں توبہ کر لو، فوراً توبہ کرو۔ اور جس کی غیبت ہو جائے، میں پہلے مسئلہ بتا چکا ہوں کہ دل سے معافی مانگ لو، اور معافی مانگنے کا طریقہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وضاحت کرو کہ میں نے تیری یہ غیبت کی تھی، نہ، وضاحت نہ کرو، اس کا دل اور دکھے گا، اور دل دکھے گا۔ کہہ دو بھائی میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہو، مجھے معاف کر دو۔ اگر اس نے دل سے کہہ دیا معاف ہے، معاف ہو گیا، بس مسئلہ ختم۔ تو اولاً تو کوشش کریں کہ ان دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، طعنے کی زبان کبھی استعمال نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہو جائیں، بشر ہیں، انسان ہے بھائی، گناہوں کے اس ماحول میں رہتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ تو فوراً اللہ سے توبہ کر لیں اور اس سے معافی مانگ لیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ اپنی زندگی صاف ستھری رکھیں بس، تاکہ رات میں بھی اگر بلاوا آ گیا تو دفتر کلیئر ہونا چاہیے اپنا، یہ میرا دفتر ہے، کلیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب محتاج ہیں اپنی اصلاح کے، اپنی تربیت کے، اپنے باطن کو سجانے کے، اپنے باطن کو بنانے کے، اپنے اندر کو بنانے کے، ہم سب محتاج ہیں۔ ہم نے اپنے ظاہر کو سجانے کے لیے ساری تدبیریں کر رکھی، ساری تدبیریں، کپڑا اعلیٰ سے اعلیٰ خریدیں گے، سوز اعلیٰ سے اعلیٰ خریدیں گے، بال اچھے بنائیں گے، ہر چیز ظاہر کی ہم اچھی بناتے ہیں، لیکن ہمارا باطن جو ہے، جو دل ہمارا ہے، جو اصل ہے، اسی کے بننے پر سارے جسم کا بننا ہے، اسی کی سوچ پر جسم چلتا ہے، اندر کی سوچ اسی سے۔ اسی لیے علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ انسان کا برین کہاں رہتا ہے، یہ اختلاف ہے کہ برین کہاں رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ سر میں رہتا ہے، اس لیے کہ انسان کو سر پر مارتے ہیں کبھی تو پاگل ہو جاتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے سر میں برین ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا، انسان کا برین جو ہے وہ اس کے دل میں ہے، اور دلیل قرآن سے پیش کی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں۔ تو لا یفقہون کی نسبت دل کی طرف ہو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے برین کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں کوئی اختلاف کی بات نہیں، دونوں کا تعلق ہے۔ فرمایا برین کا جسم تو دماغ میں ہے، لیکن برین کا کام اور سوئچ یہاں ہے۔ وہ جو مادہ ہوتا ہے نا، مادہ، برین جس کو ہم بولتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے، اندر سے مغزہ نکل جاتا ہے، وہ تو سر ہی میں ہوتا ہے، لیکن اس کا سارا کنٹرول یہاں سے ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان نسبت ہے، اور انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نسبت دے رکھی ہے، ہر جوڑ کو دوسرے جوڑ سے نسبت ہے، ہر جوڑ کو دوسرے جوڑ سے اللہ تعالیٰ نے نسبت دے رکھی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان، اس لیے برین تو سر میں ہی ہے، لیکن اس کا کنٹرول سارا یہاں سے ہے، جو سوچ یہاں چلے گی وہ برین میں پیوست ہوگی۔ تو دونوں چیزیں ہیں، قلب بھی ہے اور برین بھی ہے۔ تو ہمارے سوچنے کے سارے مسائل جو ہے نا وہ دل سے ہیں، اور یہاں جیسے سوچ ہوگی ویسے جسم چلے گا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ جو دل ہے نا، یہ ظاہراً تو گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس میں جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے نا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ گوشت ہی تو ہے، ہڈیاں ہی تو ہے، لیکن اس میں صلاحیت ہے اپنے اختیار سے پکڑنے کی۔ یہ زبان جو ہے گوشت ہی تو ہے، لیکن اس میں صلاحیت ہے بولنے کی۔
تو اس گوشت کے ٹکڑے میں قلب کے اندر حق تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس کی سوچ صحیح چلتی ہے تو بدن صحیح چلتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس کی سوچ غلط چلتی ہے تو باڈی بھی غلط چلتی ہے۔ الا وہی القلب، وہ ہمارا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کے اندر صحیح سوچیں نصیب فرمائے اور اس کی اصلاح اور تربیت کی ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔